अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर आप सबका खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा खैर खैरियत से रहें और यूं ही हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें। तो अजीज़ दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर थोड़ी नज़र डालेंगे, यानी कि आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से किस जगह पर हम कलाम हुए। जब वो पहली बार अल्लाह पाक के सामने हम कलाम हुए तो उन्होंने क्या बातें की। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरी आवाज़ गौर से सुनिएगा। और नाजरीन, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आए हुए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए, इस्लामिक बयानात के लिए, किस्से कहानियों के लिए, सबक आमोज़ कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग हासिल कर सकें। तो अजीज़ दोस्तों, चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनसे इल्म और हिकमत की बातें भी सीखीं और 10 साल भी पूरे किए। और इस तरह उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उस बात का भी एहतराम किया जिसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे मज़ीद 2 साल खिदमत करने पर उनका एहसान कहा था। जब 10 साल पूरे हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे अपने वालिदैन के पास वापस मिस्र जाने की इजाज़त ली और अपने बीवी बच्चों और गुलाम को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि शायद वो सर्दी की रात थी या उनकी बीवी की ज़चगी का वक्त था। खैर, जब वो लोग अपने सफ़र पर चले तो तूर की पहाड़ी या तुआ की वादी में पहुंचे। जब रात हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दूर पहाड़ से एक रोशनी नजर आ रही है। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं उस पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से शायद कुछ आग मिल जाए ताकि तुम लोग तप सको और आगे रास्ते की कुछ खबर भी मिल जाए। तो नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी के दहाने से एक दरख्त से रोशनी आ रही है। फिर उन्हें गायब से एक आवाज सुनाई दी जो गालबन उसी मुकद्दस दरख्त से आ रही थी। ये आवाज हमारे रब की थी जो सारे आलम का मालिक और खालिक है। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब और सारे जहां का पालने वाला हूँ। मेरी बात गौर से सुन और अपनी जूतियां उतार दे। तू मुकद्दस वादी तुआ में है। मैंने तुझे नबुवत और रिसालत के लिए चुन लिया है। मेरी ही हमदो सना कर और नमाजें कायम कर। जो तेरी तरफ वही की जाती है उसे गौर से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह ताला हूँ, मेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। इसीलिए तू सिर्फ मेरी ही इबादत कर। यकीनन क़यामत आने वाली है जिसे मैंने पोशीदा छुपा कर रखा हुआ है ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जिसकी उसने कोशिश की हो। इसीलिए इस यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स ना रोक दे जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपने नफ्स ख्वाहिशों के पीछे लगा हुआ हो, वरना तू राह से भटक जाएगा और हलाक हो जाएगा। दोस्तों, वो तुआ की वादी मुकद्दस थी क्योंकि वहाँ हमारे रब की तजल्ली का जलवा रोनुमा हुआ था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जूतियाँ उतारने का हुक्म दिया क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, ये आसा लकड़ी या छड़ी है जिससे मैं अपनी बकरियों को हाँकता हूँ और उनके लिए झाड़ ट्री दरख्त से पत्ते वगैरह तोड़ता हूँ और इससे टेक भी लेता हूँ
اور بھی یہ میرے بہت سے کام میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈالا وہ ایک کالا ناگ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو دیکھا تو خوف کے مارے پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، تم اپنے رب کی امان میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ آئے لیکن ابھی بھی ڈر سے کانپ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے پہلے کی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، اس سے تیرا خوف بھی جاتا رہے گا۔ اور فرمایا اب اپنا ہاتھ باہر نکال، تو وہ ہاتھ بنا کسی تکلیف اور درد یا خرابی کے ایک دم سفید اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2 معجزے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے اور فرمایا اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ وہ بڑا ظالم اور حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسے حق کی دعوت دو اور کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے میری اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ تو دوستو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب وہ تو بہت طاقتور اور ظالم ہے، اور میرے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک شخص قتل ہوا ہے، اور وہ تو میرے قتل پر بھی آمادہ ہے، اس لیے اے میرے رب تو میرا سینہ کھول دے، دل مضبوط کر دے، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ دوستو یہودیوں کی روایتوں میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے تو انہوں نے کھجور یا کوئی مٹھائی سمجھ کر ایک جلتا ہوا کوئلہ کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، اسی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی اور وہ صاف صاف بول نہیں سکتے تھے یا روانگی سے باتیں نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ عالم، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میرے زبان کی گرہ کھول دے اور میرے ہی خاندان سے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر مددگار بنا، تاکہ اس کے ساتھ ہونے سے میرا حوصلہ بڑھے اور وہ میرے ہر کام میں شریک رہے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی اور حمد و ثنا بیان کریں اور بہت زیادہ تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں بہت دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہیں، اس کے پہلے بھی ہم تجھ پر کئی بڑے احسان کر چکے ہیں، جب تیری والدہ نے فرعون کے خوف سے تجھے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا، اور ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی ہم اسے کنارے پر لا دیں گے، اور میرا اور خود اس کا دشمن فرعون اسے اپنا لے گا، اور تیرا بچہ صحیح سلامت تیرے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اور اے موسیٰ جب تو نے فرعون کی داڑھی نوچ لی تو اس نے تیرے قتل کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے اس کے اور اس کی بیوی کے دل میں تیرے لیے محبت ڈال دی، وہ اس لیے کہ تیری ہماری آنکھوں کے سامنے پرورش کی جائے، اور تیری بہن بھی تیرے پیچھے پیچھے فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جبکہ تو نے ہمارے حکم سے کسی آیا دودھ پلانے والی کا دودھ نہ پیا، اور تیری بہن نے انہیں مشورہ دیا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کی نگہبانی دیکھ بھال بھی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہے۔ اور اے موسیٰ جب تو اپنی جوانی کو پہنچا تو نے ایک شخص آدمی کو غیر ارادتاً قتل کر ڈالا، اس بار بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا اور تجھے معاف کیا، اور تو میدیان پہنچا اور ان لوگوں کے ساتھ کئی سال تک ٹھہرا رہا، اور تو آج ہماری ہی قدرت کے مطابق یہاں اس مقدس وادی طوا میں آیا ہے،
اور اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا ہے، اب تو اپنے بھائی کے ہمراہ میری نشانیاں معجزے لے کر فرعون کے پاس جا، اور خبردار میرے ذکر اور حمد و ثنا میں کوئی کوتاہی یا سستی مت کرنا، اور فرعون کے پاس جا کر اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دوستو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو نرمی کے ساتھ حق کی دعوت دینے کا حکم دیا، لیکن دوستو آج انٹرنیٹ پر اور دوسری جگہ بھی کچھ نہ سمجھ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نیک کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں میں اسلام پھیلا رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنا حق پر ہونے کی دلیلیں دے رہا ہے۔ دوستو یاد رکھو، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے تم لوگ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر اپنی بات کسی کے آگے رکھنی ہے تو نرمی کے ساتھ رکھو، وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسے چھوڑ دو۔ فضول کی بحث بازی کر کے اپنا ایمان مت خراب کرو۔ جو لوگ فضول کی بحث بازی کرے ان سے بڑی نرمی کے ساتھ یہ کہو، لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ تمہارا دین تم کو مبارک ہو اور ہمارا دین ہم کو، یا تمہارا عقیدہ تم کو مبارک ہو اور ہمارا عقیدہ ہم کو، اور کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور میں اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا، ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔